بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کہ مدد کس کی جائے، یہ ایتھیکل کوسچن بھی ہے اور یہ معاشرتی سوال بھی ہے۔ ہر انسان اپنے ذہن کے اندر یہ سوال تو پیدا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی کی میں مدد کروں، جو ہمارے اقدار کے حساب سے بھی ہو اور مذہب کے حساب سے بھی جو ہے نا اس کی نیکیاں مجھے مل جائیں۔ یہ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، لیکن یہ جاننا کہ جس کے ساتھ آپ مدد کر رہے ہیں کیا وہ واقعی حقدار ہے یا نہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مثلاً اگر پرٹیکولرلی چترال اور گلگت کی بھی بات کی جائے، کیونکہ میں دونوں کانٹیکس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، ہمارے ہاں کچھ لوگ سرٹیفائڈ غریب ہو چکے ہیں۔ میں سرٹیفائڈ غریب اس لیے کہوں گا کہ کوئی بھی مدد، کوئی بھی سپورٹ، کوئی بھی این جی او، کوئی بھی سپورٹ کرنے والے لوگ اگر آتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کو فرنٹ لائن میں ملیں گے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا بھی نہیں چاہتے، اور اگر ان کو کہیں کسی سے، کسی این جی او سے، کسی فلاحی ادارے سے وہ اگر مس ہو جائیں تو جس انداز سے وہ آ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ جتنے بھی جو ہے نا یہ خیرات کی جو چیزیں ہیں یہ لے جا کے ان کے گھر ہمیں پہنچانا ہے۔ ایک دو گزارشات اس حوالے سے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ لوگوں کے ساتھ سپورٹ ہم اس طرح سے کریں کہ دوبارہ اس سپورٹ کی ضرورت نہ ہو۔ ان کے بچوں کو پڑھائیں، ووکیشنل سینٹرز کی طرف بھیجیں، ٹریننگ دیں، اور ان کے لیے کوئی چھوٹا سا کاروبار کا سوچیں۔ اور یہ جو پروفیشنل سرٹیفائڈ غریب ہمارے ہاں ہیں نا چترال گلگت کے اندر، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہر ادارے، ہر سسٹم، ہر فلاحی ادارے اور ہر انڈیویجول سب کو یہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور انسٹیٹیوشن کو بھی، گورنمنٹ کو بھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے سپورٹ کے نیچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو پروفیشنل جو عرصہ دراز سے یہ ہر ادارے کے سامنے اور ہر گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے سامنے، اللہ نہ کرے سیلاب آ جائے، کوئی جو ہے نا بارشیں ہوں، زلزلے ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پروفیشنل اور کچھ فیملیز ایسے ہیں جو کبھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے جا رہے ہیں۔ دوسری بات ایک مورل فلسفی ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، اس کو ہیڈونزم کہتے ہیں۔ ہیڈونزم میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی کے اندر ذاتی سیٹسفیکشن کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو غریبوں میں نا پیسہ بانٹتے ہوئے خوشیاں محسوس ہوتی ہے، اور وہ ان کے لیے غریب کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ان کو پیسے دے، اور وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا ان کی زندگی کو بنانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، دو تین غریب ان کے سامنے ہو اور ان کے ہاتھوں میں وہ پیسے دے، یا کچھ غریبوں کو ایوری ایئر وہ سپورٹ کرے، اور اندرونی طور پر وہ اس کو اپنے لیے جو ہے نا ایک سیٹسفیکشن کا باعث ضرور بنا لیتے ہیں، اور نیکی بھی ہے۔ لیکن یہ اگر عادت بن جائے تو پھر آپ ان لوگوں کے زندگیوں کو بنانے میں کوئی انٹرسٹ آپ نہیں رکھتے، بلکہ اپنا جو ہے نا ایک عادت کے طور پر آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہیڈونزم ہے، اور یاد رکھیں جو لوگ ہیڈونزم کے شکار ہیں وہ ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے ایوری ڈے دے آر سپورٹنگ ڈفرینٹ پیپل، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو کائنڈلی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ سب، اور ہم سب مل کر اپنے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو پروفیشنل بیکاری کے طور پر جو ہے نا لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کو، گورنمنٹ اداروں کو، لوگوں کو مختلف حوالوں سے، اور جب بھی اس طرح کوئی اللہ نہ کرے حالات اگر ایسے بن جاتے ہیں تو ان کو فرنٹ لائن پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کائنڈلی سپورٹ ایسے کریں کہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں۔ اور سپورٹ میرے حساب سے پتہ کس کو کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک بندہ وہ جو اسٹرگل کر رہا ہے، ایک بندہ جو وہ رکشہ چلا رہا ہے،
ایک بندہ جو صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے پھر بھی اپنے بچوں کی فیس برداشت نہیں کر سکتا. ایک بندہ جو 8 گھنٹے سے زیادہ وہ سپورٹ کرنے کے باوجود بھی وہ جو ہے نا وہ چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہا. ہمیں سپورٹ اس طرح کے لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے, ان کو نہیں جو یوزولی ہمیں ہر حوالے سے جو ہے نا ایک فیلنگز اس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں کہ ان تمام سپورٹس کے جو ہے نا حقدار ہم ہیں, اور خاندانی طور پر ہم ہیں, آج نہیں ہسٹوری کے لیے ہم ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے.